الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، فقط فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں کہ جس دور میں جناب زہرا تھی، بلکہ آنے والی دنیا تک کے لیے آئیڈیل ہے جناب فاطمہ الزہرا، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں، ذرا دیکھیے، آج میرا موضوع ہے کہ سیرت فاطمہ الزہرا کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں، فاطمہ کی عبادت کیسی تھی؟ عزیزان گرامی، کیوں اللہ نے یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش یہ کیوں رکھی؟ تاکہ انسان کے اندر اللہ نے یہ چینجنگ رکھی ہے کہ انسان چینجنگ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی رہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز کو چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور یہ دنوں کا آنا، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ سورج کا آنا، یہ چاند کا آنا، یہ ستاروں کا آنا، یہ عزیزان گرامی کیوں رکھا؟ کیونکہ انسان کی فطرت کے ساتھ اللہ نے ان چیزوں کو جوڑ دیا ہے عزیزان گرامی۔ اور یہ ایام جو اللہ نے ہمیں دیے، یہ کیا ہے؟ نداولھا بین الناس، میں ایام کو تبدیل کر کے بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ میرے قریب آئیں، تاکہ فطرتاً انسان کے اندر اللہ نے جستجو رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ نے تلاش رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ نے کوشش رکھی ہے۔ اگر عزیزان گرامی کوئی بندہ بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے رزق مل جائے گا، عزیزان گرامی رزق ہر انسان کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن کس کی قسمت میں زیادہ رزق ہے؟ جو تلاش زیادہ کرتا ہے، جو کوشش زیادہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں ان ایام کو تبدیل کیا اللہ نے؟ کبھی اللہ ماہ رجب عطا کرتا ہے، کبھی ماہ شعبان عطا کرتا ہے، کبھی ماہ رمضان عطا کرتا ہے، کبھی ماہ محرم عطا کرتا ہے، کبھی ماہ سفر عطا کرتا ہے، کبھی یہ ایام فاطمیہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ اللہ اپنے قرب کے لیے، کہ قرب خداوندی ضروری ہے انسان کے لیے، جستجو کرے اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لیے، کہ ہم آئیں، بس کیا ہماری یہ زندگی ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آئیں اور صبح اٹھا، کھایا پیا اور سو گئے، گھر کی صفائی کی، بس؟ نہ اللہ سے ہمارا کوئی لین دین ہے، نہ اللہ سے ہمارا کوئی راز و نیاز ہے، نہ اللہ کے آگے ہماری کوئی دعا ہے، نہ اللہ کے آگے کوئی مناجات ہے۔ عزیزان گرامی، کس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا نام ہی نہیں؟ ہم اللہ سے کتنے دور ہیں۔ اور جس جناب زہرا کو میں اور آپ کہتے ہیں ہماری آقا زادی ہے، جو شہزادی کونین ہے، کہ جس کے لیے تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہو سکتا تھا، جب مریم کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہو سکتا تھا، کہ جب جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی اور ایک دن جناب زکریا آئے اور دیکھا کہ من و سلوہ اترا ہوا ہے، اور زہرا کی اس مریم جو ہے زہرا ہے، جو مریم ہے اللہ کی کنیز ہے، اور دیکھا ان کے پاس ایسے پھل پڑے ہیں، بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ قرآن کا تذکرہ ہے، سورہ مریم اٹھا کر دیکھے، جناب زکریا پریشان ہو کر کہتے ہیں، اے مریم، اے کنیز خدا، موسم نہیں ہے ان پھلوں کا، آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے لے آئے ہیں، کس نے لا کر دیے ہیں؟ تو کہا کہ جس کے گھر میں رہتی ہوں، جس کی عبادت کرتی ہوں، اسی نے آسمان سے میرے لیے بھیجے ہیں۔ میں کہتی ہوں، اے مریم، آپ کی جناب زہرا سے اگر نسبت رکھی جائے، آپ اللہ کے گھر میں رہتی ہیں، آپ طاہرہ ہیں، لیکن بتول نہیں ہے۔ اگر زہرا چاہے تو فاقہ نہ گزارے، زہرا چاہے تو آسمان سے خوان لا سکتی ہے، وہ زہرا جس کے لیے پوری سورہ دہر نازل ہو گئی، وہ زہرا جس کے لیے سورہ رحمان آ گئی، لیکن شوہر داری میں اتنی آگے تھی کہ کبھی شوہر سے کسی چیز کو طلب نہیں کیا۔ کا ایک ممبر پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں فضائل زہرا سنانا شروع کروں تو میں کہتی ہوں شاید قیامت کا ستارہ نمودار ہو جائے، لیکن فضائل زہرا ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ فضائل زہرا کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فضائل زہرا رکھے ہیں۔ اللہ کو خود قصیدہ خواہ ہے جناب زہرا کا، قرآن اٹھا کے سورہ دہر اٹھا لے تو بھی زہرا کا تذکرہ، سورہ رحمان کو اٹھا لے تو بھی زہرا کا تذکرہ، سورہ یاسین کو اٹھا لے تو بھی زہرا کا تذکرہ، اور اگر سورہ فاتحہ کو کھول لے تو بھی زہرا کے گھرانے کا تذکرہ۔ تو عزیزان گرامی، فضائل زہرا تو میں اور آپ سنتے رہتے
ہیں، لیکن آج ضرورت ہے، آج ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تربیت کہاں سے ہو؟ ان کو جو 1 گھنٹہ ملتا ہے، اگر وہ مجلس میں آئے اور تبلیغ والی مجلس ہو تو ہماری بچیاں 1 حدیث اگر اپنے پلو سے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں تو ان کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور میرے لیے بھی وسیلہ نجات ہے، بانی مجلس کے لیے بھی وسیلہ نجات ہے، اور سننے والے کے لیے بھی وسیلہ نجات ہے۔ وہ زہرا کہ جو اپنے بابا کے گھر میں ہے تو صدیقہ کبریٰ ہے، وہ اپنے بابا کے گھر میں ہے تو راضیہ مرضیہ ہے، وہ اپنے بابا کے گھر میں ہے تو ام ابیہ ہے، وہ اپنے بابا کے گھر میں ہے تو الفاطمہ تو سیدہ نساء العالمین ہے، وہ بابا کے گھر میں ہے تو الحورہ انسیہ ہے، وہ اپنے بابا کے گھر میں ہے تو راضیہ مرضیہ ہے، اگر اپنے بابا کے گھر میں ہے تو محدثہ ہے، فرشتوں سے کلام کرنے والی ہے، وہ اپنے بابا کے گھر میں ہے تو عذرا اور رشیدہ ہے۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اپنے بابا کے گھر میں ہے تو رسول ناز کرتے ہیں۔ فاطمہ کا حجاب کیسا تھا، فاطمہ کا خدا سے رابطہ کیسا تھا، فاطمہ کی اولاد کی تربیت کیسی تھی، فاطمہ کی شوہرداری کیسی تھی، فاطمہ کی والدین کی فرما برداری کیسی تھی، تو سب سے پہلے عزیزان گرامی اللہ نے ایک عورت کو 3 روپ دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت یا تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یا کسی کی زوجہ ہوتی ہے، یا کسی کی ماں ہوتی ہے، یہی 3 روپ اللہ نے ایک عورت کو عطا کیے، اور یہی 3 روپ جناب زہرا کو اللہ نے عطا کیے۔ اب دیکھنا ہے کہ جناب زہرا جب اپنے والدین کے گھر میں تھی تو ان کی روش کیا تھی، ان کا کیا ترک تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، تاریخ کے اوراق پلٹا کر دیکھے کہ کہا جناب زہرا جب اللہ کے نبی کے گھر میں تھی، اور جب مدینے کے لوگ اور طائف کے اوباش نوجوان رسالت معاب کو ستاتے تھے، کوئی ان کے اوپر کوڑا کرکٹ برساتا تھا، کوئی گندی اوجڑی ان پر رکھتا تھا، تو جناب زہرا اپنے بابا کے گھر میں رہ کر اپنے بابا کی اتنی خدمت کرتی تھی، بعد از رحلت جناب خدیجہ الکبریٰ کہ ام ابیہا کا لقب دیا۔ رسول فرما رہے میری بیٹی ام ابیہ ہے، یعنی باپ کی بھی ماں ہے، میں آتا ہوں تو میری خدمت کرتی ہے، میں آتا ہوں تو مسکرا کر میرا استقبال کرتی ہے، میں آتا ہوں تو میرے اوپر سے وہ اوجڑی وہ گندگی کو دور کرتی ہے، وہ مدینے کے کفار کی عورتیں جو میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہیں اس کوڑے کرکٹ کو میری ابا سے دور کرتی ہے۔ یہ میری بیٹی ام ابیہ ہے، اور اسی لیے رسالت مآب جناب زہرا سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوچیں اگر ہم جناب زہرا کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں تو ہمارا کردار جناب زہرا کے کردار جیسا ہونا چاہیے۔ آج کی بچی کو سوچنا ہوگا کہ میں کسی بڑی کالج کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جاؤں اور والدین کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں، تو اس ڈگری کا کیا کرنا، اس ڈگری کا ہم نے کیا کرنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے والدین کے ساتھ بولنا کیسے ہے، والدین کی خدمت کیسے کرنے ہے، اور میں کہوں کہ میں کنیز زہرا ہوں۔ میں آپ نے آپ کو بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کو کہوں کہ میں کنیز زہرا ہوں، لیکن میرا کردار جناب زہرا کے کردار جیسا ہے، کیا میں کنیزان زہرا کہلوانے کے لائق ہوں؟ عزیزان گرامی، جس بھی بڑی یونیورسٹی آسمان سے لے کر زمین تک ایسا نور ہوتا تھا کہ فرشتوں کی آنکھیں چندیا جاتی تھی اور پوچھتے تھے یا بار الہ یہ کس کا نور ہے، تو اللہ فرماتا تھا یہ میری کنیز فاطمہ الزہرا کا نور۔ عزیزان گرامی، یہ ہے فضائل زہرا، یہ ہے عبادت زہرا، کہ وہ ہستی کہ جو ایک وقت میں بطول بھی ہے، جو ایک وقت میں طاہرہ بھی ہے، جو ایک وقت میں مطہرہ بھی ہے۔ اگر ظہر کی نماز کے ٹائم امام حسن کی ولادت ہو تو عصر کے ٹائم وہ مصلی عبادت پر آ جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں بطول، جو طاہرہ بھی ہے اور مطہرہ بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، کہ یہ فاطمہ الزہرا جس کی عبادت ایسی تھی، اللہ سے اتنا رشتہ مضبوط تھا اس بی بی کا، کہا فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی محراب عبادت میں۔ عزیزان گرامی، آج میری اور آپ کی عبادت، ہمیں تو ساری باتیں
नमाज के टाइम याद आती है। हम जो कुछ भूल जाए वो हमें नमाज के टाइम याद आता है। अजीजाने ग्रामी, ज़हरा की इबादत कैसी थी कि जो अल्लाह से इतना रिश्ता मजबूत था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ मुसल्ले इबादत पर आई है और इतनी लंबी दुआएं मांगती है, सजदा इतना तूलानी है और इतना लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, अपने बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है। तो मैंने सवाल किया, ए अम्मा जान, आपने हमारे लिए दुआ नहीं की, अपने लिए कोई दुआ नहीं मांगी? तो जनाब ज़हरा इमाम हसन मुस्तफा को फरमाती हैं, ए मेरे लख्ते जिगर, ए कुर्रत आईनी, ए मेरी आंखों की ठंडक, ए हसन मुस्तफा, वो दुआ अल्लाह जल्दी वो दुआ कबूल करता है जो पहले दूसरों के लिए मांगी जाए। जब दूसरों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा तो अल्लाह तुम्हारे हकूक का ख्याल रखेगा। अज़ीज़ाने ग्रामी, कितना जरूरी है। इमाम हसन मुस्तफा को बचपन में जनाब ज़हरा ये सिखा रही है कि पहले दूसरों के हकूक का ख्याल रखो, पहले दूसरों के बारे में सोचो और फिर अपने बारे में सोचो। अज़ीज़ाने ग्रामी, ये बातें सिर्फ कहने की नहीं बल्कि अमल करने की है कि हमने जनाब ज़हरा की जिंदगी 18 साल जिंदगी, आज 18 साल बच्ची ना नमाज, ना कुरान, ना गुस्ल का पता, ना कुरान का पता, ना तफसीर का पता, ना पर्दे का पता, ना इबादत का पता, ना घरदारी का पता, ना शोहरदारी का पता, ना किचन से कोई वाबस्ता है, उसकी कोई वाबस्तगी नहीं है। और जनाब ज़हरा की जिंदगी 18 साल की जिंदगी, 18 साल जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे मौजज़ात सादिर किए, ऐसे ऐसे मौजज़ात सादिर किए, ऐसी जिंदगी गुजारी ज़हरा ने कि तमाम नबी फरमाते हैं कि ज़हरा हमारे लिए रोल मॉडल है। अगर किसी भी इमाम से पूछा गया कि आपके लिए रोल मॉडल कौन है, आपके लिए उल्गू कौन है, आपका आइडियल कौन है, तो सब ने फरमाया हमारा आइडियल फातिमतुज़ ज़हरा है। तमाम इमामों ने फरमाया। अज़ीज़ान किराम, आज हम अपनी बच्चियों से पूछें आपका रोल मॉडल कौन है, कहा कि फला अदाकारा हमारी रोल मॉडल है, फला फनकारा, फला फिल्म स्टार हमारा रोल मॉडल है। अज़ीज़ान किराम, फला क्रिकेटर हमारा रोल मॉडल है। अज़ीज़ान किरामी, किस जिंदगी में, किस दुनिया में हम रहते हैं, जनाब ज़हरा को रोल मॉडल बनाए। अगर हम जनाब ज़हरा की पैरोकार हैं, हम चाहती हैं तो जनाब ज़हरा की जिंदगी का मुताला करें कि जनाब ज़हरा के बारे में आयतुल्लाह कज़वीनी ने एक किताब लिखी है, फातिमा मिनल महद इलल लहद, यानी फातिमा की तमाम जिंदगी को आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी ने इस किताब में समेटा। और यानी फातिमा मिनल महद से लेकर लहद कब्र तक की जिंदगी। आज हमारी बेटियों को, आज हमारी माओ को, आज वो बच्चियां जिनकी शादी का वक्त करीब हो गया, वो जिंदगी ज़हरा का मुताला करें, सीरत फातिमतुज़ ज़हरा का मुताला करें, सीरत फातिमिया को अपनाने की कोशिश करें। ये अय्याम फातिमिया अज़ीज़ान गिरामी इसलिए नहीं है कि हम आए और चंद आंसू बहाकर चले जाए और हम आए और हम समझे हमारी बख्शिश हो गई। बख्शिश के लिए पहले फातिमा की मार्फत का होना जरूरी है कि हम किस महफिल में आए हैं, उस बीवी का पर्दा कैसा था, उसकी अजमत कैसी थी, वो कुरान की तिलावत करती थी तो पूरे दरो दीवार से कुरान की तिलावत की सदाएं बुलंद होती थी। वो जब इबादत परवरदिगार में आती थी तो फरिश्तों से हम कलाम होती थी। उसका पर्दा ऐसा था कि अगर कोई नाबीना सहाबी भी घर में आ जाए तो अपने आप को पर्दे के पीछे छुपाती थी। और रिसालत मआब ने सवाल किया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ये नाबीना सहाबी है, तो कहा बाबा जान ये नाबीना है लेकिन मैं तो नाबीना नहीं है। यानी एक नामहरम से इतना अपने आप को छुपाती है सदके। और जब शौहर के घर में आई तो शौहर की पूरी जिंदगी मुताला करे। एक अनार का वाक़या मिलता है कि जनाब ज़हरा ने कभी हजरत अली इब्न अबी तालिब से कुछ तलब नहीं किया, कुछ तलब नहीं किया जनाब ज़हरा ने। अज़ीज़ान गिरामी, और जब शादी होकर रुखसत होकर अली इब्न अबी तालिब के घर आई और सुबह का सूरज नमूदार हुआ और जब गए हैं दर ज़हरा पर रिसालत मआब और पूछा, ए अली बताओ ज़हरा को कैसा पाया, तो नहीं कहा कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, आपकी बेटी बहुत ज्यादा जहेज लेकर आई है। कहा कि इबादत परवरदिगार में बेहतरीन साथी,
इबादत परवरदिगार में बेहतरीन साथी है। यानी मैं अगर रोजा रखूंगा तो ज़हरा मेरे साथ रोजा रखेगी, अगर मैं फाका रखूंगा तो ज़हरा मेरे साथ फाके रखेगी, अगर मैं जंग में जाऊंगा तो ज़हरा मेरे साथ जंग में जाकर जख्मियों की देखभाल करेगी। अजीज़ान गिरामी का इबादत परवरदिगार में, इताअत परवरदिगार में बेहतरीन साथी है जनाब ज़हरा। अजीज़ान गिरामी, और कभी ज़हरा ने अली से कोई सवाल नहीं किया, कुछ तलब नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनाब ज़हरा को अली इब्ने अबी तालिब से शादी से पहले रिसालत मुआब ने फरमाया था, ज़हरा मैं जमीन और आसमान के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान से तुम्हारा अक्द कर रहा हूँ। और अली वो हस्ती है कि जो अल्लाह की भी महबूब है और मेरे नजदीक भी महबूब है, मलाइका से भी अफजल है, फरिश्तों से भी अफजल है। ए ज़हरा अली से कुछ तलब ना करना। क्यों? अली का सारा दिन जंगों में गुजरता है और रात इबादत परवरदिगार में गुजरती है। ए ज़हरा अली से कुछ तलब नहीं करना। कहा यहाँ तक रिवायत मिलती है कि ज़हरा ने पूरी जिंदगी कई कई दिन घर में फाके आ गए, लेकिन अली से कुछ तलब नहीं किया। वो ज़हरा के चाहे तो आसमान से खान नहीं, आपका इस्लाम कामिल नहीं, आपका पर्दा कामिल नहीं, आप इबादत परवरदिगार से दूर हैं, आपको वालिदैन से बोलने का पता नहीं, अगर आपका अखलाक नहीं आया, अच्छे लिबास का कोई फायदा नहीं, अच्छी शक्ल सूरत का कोई फायदा नहीं, अच्छे लिबास, अच्छे मालो मता रखने का, इस नमूद का, इस रोशन नमूद का, नाम नमूद माले मता रखने का कोई फायदा नहीं कि जब हमारा अखलाक ना हो, हम किस जिंदगी में, किस दुनिया में जिंदगी बसर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब ज़हरा एक रोल मॉडल है, इसलिए रिसालत इमाम ने फरमाया अल फातिमा तो सैयदतिन निसाइल आलमीन। आलमीन यानी के